نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ماہ محرم میں جہاں بہت ساری بدعات اور خرافات کا مظاہرہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہیں ایک ظلم یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو برا بھلا اور ساب و شتم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اور انہیں گالی دینا حرام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی کسی صحابی کے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہو اور انہیں خیریت سے ذکر نہ کرتا ہو۔ ہم صحابہ کرام کو خیر سے ہی ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی محبت عین دین، عین ایمان اور عین احسان سمجھتے ہیں، جبکہ ان سے بغض رکھنا کفر و نفاق اور سرکشی تصور کرتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آج خطبہ جمعہ کے موقع پر صحابہ کرام کے فضائل و منقبت بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد باری تعالی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہے وہ کافروں پر سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ سجدہ کر رہے ہیں اور رکوع کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی کی جستجو میں ہے، اور سجدوں کی اثر سے ان کی نشانی ان کے پیشانیوں پر آیا ہے، اور ان کی یہی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ ان کی مثال ایک قیدی کی مانند بیان کی گئی ہے کہ جیسے پہلے اس نے کوپن نکالا
پھر اسے سہارا دیا تو وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے اپنے نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور اب وہ کھیت کاشتکاروں کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ کافروں کو چڑ آئے، کافروں کا جی جلے۔ اور آگے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اعمال صالحہ کرتے رہے، میں ان کی مغفرت کروں گا اور انہیں اجر عظیم عطا کروں گا۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی اہم باتیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور یہ بات بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو جاننے سے پہلے جو ان کے ساتھی ہے، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہے، ان کے ساتھ ہے صحابہ کرام اور ان کے دوست احباب، پہلے ان کے اخلاق کو دیکھ لو، پہلے ان کے کردار کو دیکھ لو، پہلے ان کے جو ہے اعمال کو دیکھ لو، پہلے ان کے شب روز کو دیکھ لو، پہلے ان کی پوری زندگی کو دیکھ لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی بات تو دور کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے بلند مقام پر قائم ہے، کہ ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اخلاق، کردار اور ان کے شب روز کو دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں یہ نقطہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو جاننے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھنے سے پہلے جو ان کے ساتھی ہے، جو شب و روز یعنی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، پہلے ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ لو کہ ان کے اخلاق اور کردار کیسے ہیں، ان کے شب و روز کیسے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ کرام ہیں، وہ کافروں پر نہایت ہی سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے۔ یہ صفات اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی بیان فرمائی ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہے اور آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہے، نرم ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ جو ہے اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے، اس کے بالکل الٹا ہو گیا ہے۔ آج جو ہے ہم آپس میں کیا ہو گئے ہیں؟ آپس میں سخت ہو گئے ہیں۔ کافروں کے لیے کیا ہو گئے؟ کافروں کے لیے نرم ہو گئے ہیں، کافروں کے لیے رحم دل ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کی صفات کو قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کافروں پر سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شب و روز کا بیان فرمایا، اور آگے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ ہر وقت اللہ کا فضل، اللہ کی رضامندی، اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر ایک نشان نمایاں ہے، ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے، یعنی اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی کی جستجو میں، اللہ کی رضامندی کی جستجو میں ہے۔ وہ دن رات اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر ایک نشان ظاہر ہوتا ہے، ایک نشان پڑ گیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ اکبر، کہ قرآن ہی میں نہیں، ارے میرے نبی کے ساتھی تو وہ ہیں، ارے میرے نبی کے
صحابہ کرام تو وہ ہے جن کی مثالیں تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ان کی یہی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ ہے میرے صحابہ کا مقام، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقام۔ آج جو ہے لوگ صحابہ کرام کی اخلاق اور کردار کی بات کرتے ہیں، آج جو ہے ان کے عیب غیری کی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آج جو ہے انہیں برا کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا مقام ہے؟ یہ مقام ہے میرے صحابہ کرام کا کہ قرآن ہی میں نہیں، صحابہ کے اخلاق اور کردار کی مثالیں تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ کا مقام، یہ ہے میرے نبی کے ساتھیوں کا مقام۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر آگے ایک مثال بیان فرمائی کہ یہ ایک کھیتی کی مانند ہے کہ جیسے کھیتی پہلے کمزور ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام بھی پہلے کمزور تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے حال پر رحم فرمایا، صحابہ کرام پھر طاقتور ہو گئے، مضبوط ہو گئے۔ اب ان کی طاقت کو دیکھ لے کافر کا جو ہے کافر کو جو ہے چڑ آ رہی ہے، کافر کا جی جل رہا ہے، کافر چڑ کھانے لگے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے اس لیے کیا ہے کہ کافروں کو چڑ آئے، کافر جلنے لگے۔ تو آگے اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا اور انہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ بتلا دیجئے کہ تمام تعریف الحمدللہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ کے ان بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے چن لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں پر سلام بھیجا ہے اور جنہیں برگزیدہ قرار دیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے چنا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی کہ جس کو اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جماعت کا انتخاب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مقام صحابہ۔ برادران اسلام، اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی صحابہ کرام کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کو غالی نہ دینا، میرے صحابہ کو غالی مت دینا، میرے ساتھیوں کو غالی مت دینا۔ انفق مثل احد ذهبا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کرے تو وہ ان کے یعنی صحابہ کرام کے نہ ہی ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے، یعنی ایک مٹھی کے برابر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی آدھی مٹھی کے برابر ہو سکتا ہے۔ یعنی میرے صحابہ کی ذات، میرے صحابہ کی شخصیت اللہ کے ہاں ان کے اخلاص اور اعمال اس طرح مقبول ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے اور
اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی صرف ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ صدقہ خیرات کرے تو تب بھی تم ان کے ثواب کے برابر ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے مقام صحابہ، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقام۔ آج جو لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف تنقیدیں کرتے ہیں، انہیں جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ میرے نبی کے صحابہ کا مقام ہے، یہ میرے نبی کے ساتھیوں کا مقام ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی خرچ کرے اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی صرف ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تب بھی تم ان صحابہ کرام کے اجر و ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اس طرح اللہ کے ہاں صحابہ کرام کے اخلاص اور اعمال مقبول ہے، اس طرح اللہ کے ہاں صحابہ کرام کے اخلاص اور اعمال مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو عبداللہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اچانک دو شخص سواری پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے، تو ان میں سے ایک شخص نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ پر ایمان لایا اور آپ کی پیروی اور تصدیق کی، تو اس سے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے توبہ ہے۔ توبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، یعنی اس کے لیے جنت ہی ہے۔ پھر اس نے بیعت کی اور ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ پھر دوسرے شخص نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے بھی یہی سوال پوچھا جو پہلے شخص نے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے توبہ ہے، پھر اس کے لیے توبہ ہے۔ تو اس احادیث مبارکہ سے صحابہ کرام کا مقام معلوم ہوا کہ جس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور تصدیق کی، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی مت دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ ان کا ایک گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات ہے، قابل غور بات ہے کہ آج لوگ جو ہے کس طرح جانے انجانے میں صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار کی بات کرتے ہیں، ان کی جو ہے عیب گیری کرتے ہیں، ان کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا فرما رہے ہیں صحابہ رسول؟ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایک صحابہ کرام کا ایک پل، ایک گھڑی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اور گالی دینا حرام ہے، اور صحابہ کرام کی حرمت قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کی حرمت کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح دلائل ثابت ہے، موجود ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ فرمایا کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کی ایذا دے، تکلیف دے، تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے فلعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، میری ان تمام تر باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جن کو رب کائنات نے خود اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے، اور صحابہ کرام کی فضیلت اور منقبت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ پروردگار ان سے راضی ہو چکا ہے، اور وہ اپنے پروردگار سے راضی ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنا مال، تن، من، دھن سب کچھ دین اسلام کے لیے لٹا دیا ہے، دین اسلام کے لیے جو ہے قربان کر دیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شاگردان گرامی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔